اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد سے وجود میں آیا۔ اس کی بنیاد بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان میں سپریم لا ہے، وہ قرآن پاک و سنت ہے، شریعت ہے، جسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو شریعت کہتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اب یہ دیکھنا ہے کہ حکمران اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کس حد تک اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو ترجیح دی جاتی ہے، سنت مبارکہ کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں دوستوں بھائیوں، بعض قوانین جو کہ قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے اور سنت مبارکہ سے متصادم بھی ہیں۔ جب بعض ایسے مقدمات کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بڑھا دیتے ہیں، جنہیں ہم جوڈیشل پریسیڈنٹس کہتے ہیں، عدالتی نظائر کا نام دیتے ہیں۔ بڑی عدالتوں کے فیصلوں کو وہ بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور خواہ اس میں کوئی ایسا ایک پارٹ، کوئی ایسا اس کا عضو ہوتا ہے وہ غیر اسلامی بھی ہوتا ہے، یا پر ہر چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام تو بہت تھوڑا ہے، اسلام سے تو یہ ہمارا عدالتی نظام بہت دور ہے۔ ایک تو نہ دور ہوتا ہے، ایک ہوتا بہت دور ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں عدالتوں میں لڑتے لڑتے۔ مقدمات کا یہ ایک بڑا سلسلہ ہے جو کہ بہت طویل ہے، وہ عدالت میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور حق لینے والا قبر کی گوش میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا بیٹا اس کو نظام سسٹم کو جاری رکھتا ہے، اس مقدمے بازی کو جاری رکھتا ہے۔ پھر وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تیسری نسل آتی ہے، وہ بھی قسمت کے ساتھ اس کو کوئی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بھی اس کی قسمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک اور سنت مبارکہ سپریم لا ہے۔ ہمارے ملک کے ججز حضرات کو، ان کو جب بھی مقدمے کا فیصلہ کریں، یہ ایک دیکھ دو چیزیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، ایک طرف سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے، اور ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ اگر وہ فیصلہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، متصادم ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو ججز کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم یہ ضرور کیا کریں، اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ آپ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد کا اپنا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ ان ججز کا، آپ نے ان لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا کہ جن کی رولنگ ہے، جن کی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے متصادم ہوتی ہیں۔ آپ کو ان باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے، اور اس وقت بالادستی سورنٹی آف سپریم لا، وہ قرآن اور سنت، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جب بھی دیکھیں کہ قرآن پاک کو سنت سے جو چیز ٹکراتی ہے، اس سے متصادم ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہی فتوے اور یہ آراء یہ ائمہ اربعہ کی رہی ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کا یہ آپ نے یہ باقاعدہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر ہمارے قول کی مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو ہمارے قول کو رد کر دیجیے۔ اسی طرح حضرت مالک بن انس نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ہمارے قول کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جاتی ہے، اگر ہمارا تو اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دے اور ہمارے قول کو رد کر دیجیے۔ اسی طرح یہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ ہمارے اقوال کو، ہماری باتوں کو ان صورت میں رد کر دیا جائے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جاتی ہے۔ دوستو، ہم مسلمانوں نے، ہمارے ملک میں ججز حضرات بھی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے،
اس لیے دیکھیں حکمران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی بھی بڑا نہیں، سپریم اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ پاکستان کے عین میں بھی کئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ اسلامک یہ کنسیپٹ اور آئیڈیالوجی سے متصادم ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو شعور دے گا، ہمارے علماء کو شعور دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ اسے امید واثق ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلام کے مطابق ہو جائیں گی۔ تو خاص طور پر میں یہ جس حضرات سے ان سے میں مخاطب ہوں جو کہ کم سے کم یہ متحدہ عدالتوں کے سول جج کے ہیں، سیشن جج ہے، ہائی کورٹ ہے، آپ کو دو مد نظر رکھنے چاہیے۔ ایک جب ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و قرآن ہے اور دوسری طرف کوئی فیصلہ ہے، اگر وہ اسلام کے نظریے سے ٹکراتا ہے، متصادم ہے، تو آپ کو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو قرآن و حدیث کو ترجیح دینے چاہیے۔ تو یہی آپ کے لیے عزت ہے، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی سرفرازی ہے اور آپ کے لیے آخرت میں بھی سرفرازی ہے، کیونکہ حکمران اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول حکمران ہے، اور کوئی بھی اس مملک کا اسٹیٹ میں کوئی حکمران نہیں ہے۔ وہ ہم تو سب یہ ججز ہیں، یہ تو صرف قانون کی تشریح کرنے والے ہیں، یہ تو اسلامک لا کی تشریح کرنے والے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ اسلام کے خلاف چل رہا ہے، اس لیے میں آپ ججز حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے کسی اور کا کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اس لیے آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات دیتے ہیں، تو آپ کو قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہم سب مسلمانوں کی بہتری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔